بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظرہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب خوارج لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ سے علیحدہ ہوئے تو وہ ایک گھر میں جمع ہو گئے۔ ان کی تعداد 6000 تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس امر پر متفق ہو گئے کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تسلسل سے آتے اور خبریں دیتے کہ خوارج ان کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، انہیں چھوڑ دو، جب تک وہ میرے خلاف جنگ شروع نہ کریں گے تب تک میں بھی انہیں کچھ نہیں کہوں گا، مگر وہ ضرور نکلیں گے اور جنگ کریں گے۔ ایک دن میں ظہر کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المؤمنین، آج ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈی کر کے تاخیر سے ادا کیجیے۔ ہو سکتا ہے آج میں خوارج کے پاس جاؤں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں۔ وہ کہنے لگے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے عرض کی، اللہ نے چاہا تو ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ میں چونکہ خوش اخلاق تھا اور کسی کو ایذا نہیں دیتا تھا، اسی لیے امیر المؤمنین نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے ایک بہترین خوبصورت یمنی لباس زیب تن کیا اور خوب بن سنور کر دوپہر کے وقت ان کے پاس جا پہنچا۔ میں ایسے لوگوں کے پاس گیا کہ میں نے ان سے بڑھ کر عبادت گزار نہیں دیکھے۔ ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشانات سے مزین تھے، کثرت عبادت سے ان کے ہاتھ اونٹ کے اس حصے کی طرح ہو گئے تھے جو زمین پر لگنے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے صاف ستھری قمیصیں پہن رکھی تھیں۔ ان کے چہرے ان کی شب بیداری کے شاہد تھے۔ میں نے انہیں سلام کہا۔ کہنے لگے، مرحبا ابن عباس، کیسے آنا ہوا؟ ابن عباس، میں تمہارے پاس انصار و مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ سنو۔ ان لوگوں کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا اور وہ اس کی تفسیر و تأویل کا تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، قریش سے جھگڑا نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو فرما چکا ہے، بل ہم قوم خاصمون، بلکہ وہ ہے ہی جھگڑالو لوگ۔ ان میں سے 2 یا 3 آدمی کہنے لگے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ابن عباس، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد پر اور مہاجرین و انصار پر جو اعتراضات ہیں لاؤ پیش کرو۔
ان لوگوں پر قرآن نازل ہوا، تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ان سے بڑھ کر قرآن کا عالم ہو۔ خوارج: ہمیں ان پر 3 اعتراضات ہے۔ ابن عباس: بیان کرو۔ خوارج: پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانوں کو منصف بنایا ہے، حالانکہ اللہ تعالی کا فرمان کتاب اللہ میں موجود ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اب اللہ کے اس فرمان کے بعد انسانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو حاکم بنائے؟ ابن عباس: یہ تو ایک بات ہوئی، دوسری کیا ہے؟ خوارج: انہوں نے ایک گروہ سے لڑائی کی، ان کے لوگوں کو قتل بھی کیا، لیکن نہ تو کسی کو قید کیا، نہ مال غنیمت جمع کیا۔ اگر وہ لوگ مومن تھے تو پھر انہوں نے ہمارے لیے ان سے لڑائی کرنا کیسے جائز قرار دیا، اور ان میں سے کسی کو قیدی بھی نہ بنانے دیا۔ ابن عباس: تیسری چیز بیان کرو۔ خوارج: انہوں نے صلح کا معاہدہ لکھتے وقت اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا۔ اگر وہ امیر المؤمنین نہیں ہے تو پھر کیا وہ امیر الکافرین ہے؟ ابن عباس: کوئی اور بات؟ خوارج: بس اتنی باتیں کافی ہے۔ ابن عباس: جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کے معاملے میں انسانوں کو حاکم بنایا، تو میں اللہ کی کتاب سے کچھ آیات تلاوت کرتا ہوں جو تمہاری بات کی تردید کرے گی۔ اگر ایسا ہوا تو کیا تم اپنے موقف سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ خوارج: جی ہاں، بالکل۔ ابن عباس: اللہ تعالی نے ایک خرگوش کے معاملے میں جس کی قیمت 1/4 درہم سے زیادہ نہیں ہوتی، اپنے حکم سے فیصلہ تحویل کر کے انسانوں کے سپرد کر دیا ہے۔ میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، شکار کو حالت احرام میں قتل نہ کرو۔ جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر اس کو قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ اس جانور کے مساوی ہوگا جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل شخص کر دیں۔ مرد اور عورت کے معاملے میں فرمان باری تعالی ہے، اگر تمہیں مرد و عورت کے معاملے میں امن بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آدمیوں کی تحکیم ایک خرگوش کے قتل اور عورت کے معاملے میں افضل ہے، یا مسلمانوں کے باہمی معاملات
کی درستی اور خونریزی روکنے کے لیے افضل ہے خوارج، بلکہ یہی افضل ہے۔ ابن عباس: یہ بات ختم ہو گئی؟ خوارج: جی ہاں۔ ابن عباس: جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے لڑائی کی اور مخالفین کو قید نہیں کیا اور نہ ہی مال غنیمت پر قبضہ کیا، تو مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اپنی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قیدی بنانے کے لیے تیار ہو جاتے؟ اللہ کی قسم، اگر تم نے یہ کہا کہ وہ ہماری ماں نہیں تو تم اسلام ہی سے نکل جاؤ گے، اور اگر تم نے یہ کہا کہ ہاں، ہم انہیں گرفتار کرنے اور ان کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرنے کی روادار ہے، تو تب بھی تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تم دونوں صورتوں میں گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ابن عباس: کیا یہ بات تم نے تسلیم کر لی؟ خوارج: جی ہاں۔ ابن عباس: جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا، تو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے روز مشرکین کے نمائندوں ابو سفیان بن حرب اور سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح نامہ تحریر کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ صلح کی شرائط تحریر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، اس تحریر کی روح سے محمد الرسول اللہ نے قریش مکہ سے صلح کی ہے۔ مشرکین نے اس پر کہا، اللہ کی قسم، ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ سے کبھی لڑائی ہی نہ کرتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں۔ اے علی، اسے مٹا دے اور لکھ کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے مطابق محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں زیادہ افضل و برتر ہے، اور اگر انہوں نے صلح کی خاطر اپنے نام سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا تو حضرت علی کے لیے ایسا کرنا کیوں کر ناجائز ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دلائل سے لاجواب ہو کر 2000 خارجی تائب ہو گئے اور باقی سب لڑائی کے لیے نکلے، مگر سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ اس بحث و مناظرے کے نتیجے میں
بعض خوارج نے خلیفہ مسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کو دوبارہ قبول کر لیا، جبکہ باقی اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ حضرت علی نے کوفہ کی مسجد میں ان سے خطاب کیا تو وہ مسجد کے کونوں سے بولے، لا حکم الا للہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا، آپ شرک کے مرتکب ہوئے ہیں، اسی لیے کہ آپ نے لوگوں کو حاکم بنایا مگر کتاب اللہ کو حاکم نہ بنایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا، ہم تم سے 3 باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ ہم تمہیں مساجد میں آنے سے نہیں روکیں گے، ہم مال پے میں سے تمہارا حصہ نہیں روکیں گے، ہم تم سے لڑائی کرنے میں پہل نہیں کریں گے، بشرط یہ کہ تم خود ہی شر و فساد شروع نہ کر دو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ ڈیرا جما لیا اور جو بھی مسلمان ان کے قریب سے گزرتا اسے پکڑ کر قتل کر دیتے۔ ان کی دست درازی اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قتل کر دیا اور ان کی اہلیہ محترمہ کا پیٹ پھاڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کھلا بھیجا کہ وہ بتلائیں کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے۔ جواب میں خارجیوں نے کہا، ہم سب نے اسے قتل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تیاری کی اور نہرون کے مقام پر ایک بھرپور لڑائی میں ان کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔